جی ناظرین، ایک کہانی سناتے ہیں آپ کو. اس کتاب میں کہانی دی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے چیزنگ دا ریبٹ، اور یہ لکھی ہوئی ہے اسٹیون جے اسپیئر کی، MIT کا ایک گریجویٹ. اس کو یہ پرابلم دیا گیا، اور بڑا مزیدار پرابلم تھا یہ. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے، امریکہ میں کاریں امریکہ میں ایجاد ہوئی تھیں. ڈسٹنسز بہت زیادہ تھے، پیسہ بے تحاشا تھا لوگوں کے پاس، خوشحالی تھی، انوینشنز تھیں. فورڈ نے ماڈل ٹی کار ایجاد کی تھی جو ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی افورڈ کر سکتا تھا. اچھا، تو کاریں وہاں سے ایجاد ہوئیں. اس کے بعد وہ باقی دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہوئیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھٹی ساتویں جماعت میں تھا، 61 62 کی بات ہے. فاکس ویگن بڑی مشہور تھی، لیکن وہ جرمن کار تھی. امریکہ کی بڑی بڑی کاریں، فورڈ، شیورولیٹ، یہ ساری کی ساری پاکستان میں آیا کرتی تھیں. اس کے بعد کچھ ہوا. جاپان نے ٹویوٹا اور ہونڈا کمپنی شروع کی، اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے امریکن کاروں کو مات دے دی. ٹویوٹا نے تو 2008 میں غالباً جتنی ٹوٹل پروڈکشن ٹویوٹا کی تھی اتنی امریکہ کے کسی کار کے بنانے والے کی نہیں تھی. حالانکہ وہاں پہ انہوں نے کافی ساری سینکشن لگائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے رینٹا کار لینی ہے تو وہ امریکن کار ہی ہوگی. اس کے باوجود تو یہ اس بندے کا پروجیکٹ یہ تھا. دیکھیں، اب وہ یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں کرنے والے جس سے ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی کاروں کو کیسے بہتر. کیا تھا پروجیکٹ، کیا تھا اس کا MIT کے گریجویٹ کا؟ اسٹڈی کرو ٹویوٹا کی فیمس اسمبلی لائن. اچھا، وہ ٹویوٹا کی اسمبلی لائن جو امریکہ میں آئی ہوئی تھی. امریکہ میں فیکٹریاں لگ گئی تھیں نا ٹویوٹا کی. پھر بعد میں جب وہ بہت پاپولر ہوئی تو امریکہ نے کہا آپ یہاں پہ آ کے فیکٹریاں لگا دیں. انہوں نے وہاں جب فیکٹریاں لگائیں تو اس میں جو مزدوری کر رہے تھے وہ تو امریکن ہی تھے. ابھی بھی فرق تھا. اب یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ فورڈ ہے اور ان کی کمپنیاں ہیں، بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے شروع کی تھیں کارز. ٹویوٹا کی کمپنی بھی امریکہ کے اندر ہی لگی ہوئی ہے. مزدور بھی ایک جیسے ہیں. پروسیسز کیا چکر کہاں پہ ہے، کہاں پہ فرق پڑ گیا جس کی وجہ سے ٹویوٹا بہت آگے نکل گئی اور وہ خسارے میں جانا شروع ہو گئی. یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس کا لرننگ سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کیسے. ڈیٹرائٹ کے اندر ہم کہتے ہیں ڈیٹرائٹ وہ شہر ہے جو بڑی کاروں کی فیکٹریوں کی وجہ سے مشہور ہے. دا بگ 3 پلانٹس، ڈیٹرائٹ بگ 3 پلانٹس. جنرل موٹرز آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سیٹ اپ ہے. فورڈ، کرسلر، یہ 3 فیکٹریاں قریب قریب. ٹویوٹا اینڈ ہونڈا نے ان کو بیٹ کر دیا. کیسے بیٹ کیا؟ امریکہ کے اندر فیکٹری ان کی لگی ہوئی ہے اور وہ فیکٹری ان کے سامنے ہے. اس کو کیسے بیٹ کیا؟ یہ بندہ جو تھا، اس نے کہا جی کہ میں اب طریقہ جاننا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں اس نے کیسے سوچا کہ میں کیسے یہ پزل کو سولو کرنے کی کوشش کروں. اوپن اینڈڈ پرابلم کہ ٹویوٹا میں جب گاڑی باہر نکلتی ہے اور جب فورڈ کی گاڑی باہر نکلتی ہے تو ان کی پرفارمنس میں فرق کیوں ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں فیکٹری میں جا کے ایک مزدور کی طرح کام کروں گا وہاں پہ، اور میں وہاں جا کے یہ دیکھوں گا کہ یار یہ سیٹوں کا کپڑا بھی ویسا ہی ہے، یہ انجن کی کوالٹی بھی ویسی ہے، یہ اوپر جو میٹل استعمال ہو رہا ہے وہ امریکہ سے لے رہے ہیں. خود تو جاپان کے پاس آئرن نہیں ہوتا، وہ اسٹینلیس اسٹیل وہ خریدتے ہی ہیں کسی نہ کسی ملک سے، ہم بھی وہیں سے خرید رہے ہیں. یہ فرق کیسے پڑ جاتا ہے؟ تو اس نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے جی، میں پہلے ڈیٹرائٹ کی کسی بگ 3 فیکٹری میں چلا جاتا ہوں. اور وہاں اس نے ان سے کہا جی کہ مجھے آپ فیکٹری کی پائپ لائن ہوتی ہے، آپ کو ناظرین پتہ ہوگا کہ ادھر سے کار آ رہی ہے، اس کے اندر صرف چیسس لگا ہوا ہے، اس میں ایک چیز کوئی بندہ فٹ کرے گا آگے جائے گی، اس میں انجن کوئی فٹ کرے گا آگے جائے گی، اس میں کوئی سیٹ فکس کرے گا آگے جائے گی، تو اسٹیئرنگ ویل کوئی فکس کرے گا. یہ پائپ لائن پروڈکشن پائپ لائن چل رہی ہوتی ہے. فورڈ کی پائپ لائن بھی اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہے، ٹویوٹا کی پائپ لائن بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا جی اچھا جی مجھے ذرا کسی آسان کام کے اوپر لگا دیں، اگرچہ MIT کا میکینیکل انجینئرنگ کا گریجویٹ ہے. تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو فرنٹ سیٹ ہے نا وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے. اچھا، اب پائپ لائن آتی ہے اور ایک خاص ٹائم کے لیے رکتی ہے.
اس خاص ٹائم پر یہاں سیٹ فکس ہوتی ہے، یہاں پر کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہاں پر کوئی اور چیز ہوتی ہے، فکس ٹائم کے لیے رکے گی 58 سیکنڈز کے لیے. اس کے بعد اس نے پائپ لائن نے آگے چلے جانا ہے. اگر آپ نے 58 سیکنڈ کے اندر وہ سارے سٹیپس جو ایک سیٹ کو لگانے میں، سیٹ لگانا کتنا مشکل کام ہے ناظرین، اگر وہ سارے سٹیپس آپ نے جو سیٹ لگانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں کیے تو آپ کو پوری پروڈکشن لائن روکنی پڑے گی. اس کا مطلب بہت لمبا خسارہ ہوگا، قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو میکینیکل انجینئرنگ کا گریجویٹ MIT کا فکسنگ اے سیٹ چیلنج کیا تھا، فکسنگ اے سیٹ ان 58 سیکنڈ. اس کو وربل انسٹرکشنز دی گئیں کہ بھائی دیکھو جب پائپ لائن آئے گی، کار یہاں آ کے رکے گی، تو تم نے سیٹ کو اٹھانا ہے، اس کے بعد اس کو وہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک نٹ لگانا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک نٹ لگانا ہے، پھر ان کو ذرا تھوڑا ڈھیلا رکھنا ہے، پھر آگے نٹس لگانے ہیں، پھر ان کو کسنا ہے، پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ 5-6 سٹیپس تھے جو اس نے کرنے تھے. دا جاب واز سو سمپل دیٹ وربل انسٹرکشنز ور مور دین سفیشینٹ فار این MIT گریجویٹ. کیا ہوا کیا؟ He could not do it in spite of the fact کہ وہ MIT کا گریجویٹ تھا. وہ کوئی مستری، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جو مستری کی ٹریننگ لینے کے لیے آیا تھا، MIT کا گریجویٹ تھا. He could not do it. The pipeline has to be stopped. If the pipeline continues، اب آپ یہ سوچیں اگر پائپ لائن کنٹینیو ہو جاتی تو وہ کار جو تھی وہ فرنٹ سیٹ فکس ہوئے بغیر ہی چلی جاتی، اور اگر وہ سیٹ اس نے رکھتی تھی اور نٹس نہیں کسے تھے تو جب کوئی بندہ اس کار کو چلانے لگتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ سیٹ ہی نکل گئی. یہ ہوتا ہے جب آپ اسیسمنٹ نہیں کرتے. اسیسمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر، اور انسپیکشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیکٹری کے اندر. آپ بچوں کو چلاتے رہتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ وہ سیٹ بھی فکس ہوئی ہے اس کی کہ نہیں ہوئی. ابھی سیٹ فکس ہوئی نہیں اور آپ نے پائپ لائن آگے چلا دی. یہ ہم کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر. اگر یہ فورڈ والے کرنا شروع کر دیں 2 دن کے اندر فیکٹری بیٹھ جائے گی ان کی. اچھا جی، اسٹیو کو دوبارہ سے فریش انسٹرکشنز دی گئیں وربلی، اور اس نے کہا کہ اب دیکھ لو، اب تم یاد کر لو اچھی طرح، تم نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. ایبزارب ایکٹیویٹی، سلیکٹ ایکٹیویٹی، ڈو ایکٹیویٹی، بتا دیا اس کو، پھر سے بتا دیا. دوبارہ اس نے کرنے کی کوشش کی. ہی ٹک 1 hour ٹو انسٹال اونلی 4 seats. اب آپ دیکھیں ناظرین، ہی ٹک اے لاٹ آف ٹائم ٹو لرن. اس نے لاٹ آف ٹائم ٹو لرن، جو ٹائم زیادہ لیا اس نے لرننگ کا، اور اس کی پرفارمنس ویریبل ہو گئی. اس نے پائپ لائن کو کئی دفعہ روک دیا. ایک یہ طریقہ ہے کاریں بنانے کا، ایک یہ طریقہ ہے لرننگ کا، کہ آپ، ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ ٹائم دیں لرنر کو، اور جیسا تیسا کام ہوتا ہے وہ آگے چلا دیں. He took a lot of time to learn, but unless he learns to fix the seat, we cannot move forward, and as we do in education. یہ ہے ہماری ایجوکیشن کی خرابی. تو انسپیکشن ان پائپ لائن کا میں نے آپ کو بتایا ہر سٹیپ پہ ہوتی ہے. اگر وہ کار کے نٹس پوری طرح کس کے نہ لگاتا فوراً پکڑا جاتا. وہ بیچ بیچ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کرتے وہ کہ آخر میں جا کے دیکھیں کہ جب کار باہر نکلنے لگی ہے سیل کے لیے تو اس وقت جا کر وہ دیکھیں سارا کچھ ہی الٹا حساب ہوا ہے. یہ کچھ کر رہے ہیں ہم ایجوکیشن میں. اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں.